وہ دونوں سونے کے لیے لیٹ چکے تھے جب شمع نے سہراب کو مخاطب کیا۔ آپ سو گئے کیا؟ نہیں جانم، سہراب نے اس کی طرف کروٹ لے لی۔ کیا بات ہے؟ ایک بات کہنا چاہتی تھی، وہ بستر کو ناخن سے کریدتے ہوئے بولی۔ تو اس میں اتنا تکلف کیوں؟ کہہ ڈالو، سہراب نے اسے پیار سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں پوچھنا چاہتی تھی کیا آپ آفس سے کچھ دنوں کی چھٹی کر سکتے ہیں؟ وہ کیوں؟ کوئی خاص وجہ؟ وہ چونکا۔ نہیں، بس یوں ہی۔ وہ بات ٹال سی گئی، شاید اس نے ارادہ ترک کر دیا تھا۔ شمع جان، سہراب نے الٹا لیٹ کر اس کو والہانہ دیکھتے ہوئے کہا، تم کوئی بات کہنے میں بھی اتنا تامل کیوں کرتی ہو؟ کیا ہم ابھی تک اجنبی ہیں؟ یہ بات نہیں سہراب، وہ جلدی سے بولی۔ دراصل میں یہ سوچنے لگتی ہوں کہ میری کسی فرمائش یا کسی بات سے آپ کا نقصان نہ ہو جائے۔ شمع، وہ حیرت سے بولا، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ تمہاری کوئی بات ماننے یا تمہاری فرمائش پوری کرنے سے میرا نقصان ہو جائے گا؟ اول تو یہ ممکن نہیں، اور فرض کرو ایسا ہو بھی جائے تو یقین کرو وہ نقصان نہیں تمہارا صدقہ ہوگا جسے اتار کر میں پھول سے ہلکا ہو جاؤں گا۔ اور شمع نے بے اختیار سہراب کے ہاتھ تھام لیے۔ اتنا پیار کرتے ہیں آپ مجھ سے؟ وہ وارفتگی سے بولی۔ اس سے بھی زیادہ، تم سوچ نہیں سکتی شمع، میں تو اپنا وہ وعدہ نبھا رہا ہوں جو شادی سے پہلے میں نے تم سے کیا تھا کہ میں تم سے محبت کروں گا تو شادی کے بعد۔ اور یہ میرے کرنے یا کہنے کی بات نہیں شمع، محبت کی نہیں جاتی، یہ مجھے اب معلوم ہوا۔ یہ ہو جاتی ہے، اور جب یہ ہو جاتی ہے تو پھر اسے پھلنے پھولنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور اگر یہ رک سکتی تو کائنات کا خالق، جو خود سب سے بڑا محب ہے، اپنے محبوب کے لیے دن رات محبت محبت کا جاپ نہ کرتا، اس کا ہر لمحہ اپنے محبوب کے لیے ایک نئی دنیا تخلیق کرنے میں نہ گزار دیتا۔ یہ محبت کا ایک ایسا انداز ہے جو اسی کو زیب ہے۔ ہم اپنے محبوب کے لیے ہر وہ قدم اٹھانے کے پابند ہیں جو محبت کے اظہار کی علامت بن سکتا ہو۔ اس لیے شمع، تم آج کے بعد کبھی جھجک کر کوئی بات مت کرنا۔ تم جو کہو وہ تمہارا حق ہے، میں تمہارے لیے جو کر سکوں وہ میری محبت ہے۔ ارے ہم تو سانس ہی تمہارے لیے لیتے ہیں۔ بس بس، اتنا بانس پر مت چڑھائیے مجھے۔ شمع کا لہجہ بھیگ سا گیا، وہ آخری گہرائی تک شرسار ہو گئی تھی۔ اتنی محبت تو اس نے تصور میں بھی نہ چاہی تھی۔ مجھے یقین ہے آپ پر، آپ کی ہر بات پر۔ تو اب بولو، کیا کہنا تھا تمہیں؟ سہراب نے اس کی زلفوں پر بوسہ دیا۔ میں چاہتی تھی کہ کچھ دنوں کے لیے آؤٹنگ پر چلیں۔ بس اتنی سی بات؟ سہراب ہنس پڑا۔ کتنے دنوں کے لیے؟ یہی کوئی ایک ہفتے کے لیے۔ نہیں، یہ ممکن نہیں، سہراب نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ بہت، وہ رک گیا۔ زیادہ دن ہے نا، چلیں چھوڑے، پھر کبھی صحیح، اس نے بات سنبھالی۔ میں کہہ رہا ہوں یہ بہت، وہ پھر رک کر اسے شریر نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ کیا بہت پر آ کر رک جاتے ہیں آپ؟ بات تو پوری کریں، وہ سٹ پٹ آ گئی۔ یہ بہت کم دن ہیں، اس نے جلدی سے کہا، ہم 1 ماہ کے لیے چلیں گے۔ کیا؟ شمع نے بے یقینی سے کہا۔ ہاں، سمجھو یہ ہمارا ہنی مون ٹرپ ہوگا۔ سہراب، وہ کھل اٹھی۔ اور اب یہ بھی تم بتاؤ کہ کہاں چلنا ہے؟ نہیں، آپ جہاں بھی لے جائیں گے میں چلوں گی، بس۔ اوکے، امی سے پوچھیں گے صبح، سہراب نے چت لیٹے ہوئے کہا، ان کو خاصا تجربہ ہوگا ان باتوں کا۔ وہ شرما گئی۔ ان سے بالکل نہ پوچھنا۔ وہ کیوں بھئی؟ وہ میری ساس کم اور ماں زیادہ ہیں، ان سے پوچھنے میں کیا حرج ہے؟ بس میں نے کہہ دیا نا، مجھے شرم آتی ہے۔ میں خود پوچھوں گا، تمہارا اس سے کیا واسطہ؟ وہ مزہ لے کر بولا۔ کیا پوچھیں گے آپ ان سے؟ یہی کہ آپ ان کی بیٹی کو ہنی مون ٹرپ پر لے جانا چاہتے ہیں۔ مسٹر، یہ پاکستان ہے، انڈین فلم نہیں جس میں آپ اپنے ساس سسر سے ہنی مون اسپاٹ کے ٹکٹ وصول کر کے اپنی بیوی کا ہاتھ تھامے روانہ ہو جاتے ہیں۔ آپ بالکل ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گے۔ جو حکم جناب کا۔ سہراب نے آنکھیں بند کر کے اس کا ہاتھ تھاما اور سینے پر رکھ لیا۔ دوسرا ہاتھ بڑھا کر اس نے بیڈ سوئچ آف کر دیا اور شمع سے رکھ کر اس کے قریب ہو گئی۔ اب دیکھنا، رات کو ہمیں وہ مقام خواب میں دکھائی دے جائے گا جہاں ہمیں جانا ہوگا۔ اور شمع اس کے لہجے پر بے اختیار ہنس پڑی۔ کچھ دیر کے بعد کمرے کی تاریکی میں ان کے پرسکون سانسوں کا زیرو بم آنے والی صبح کے خواب دیکھ رہا تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک اردو کہانی جس کا نام ہے دیوانہ ابلیس۔ اس کہانی کے مصنف ہیں سرفراز احمد راہی، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔
3 ماہ گزر گئے، شمع نے دوبارہ ذکر ہی نہ کیا کہ سہراب خود ہی وقت نکال لے گا۔ پھر ایک دن اچانک سہراب نے ٹرپ پر جانے کا اعلان کر دیا۔ کیلاش کی جنت نظیر وادیوں میں آج ان کا تیسرا دن تھا۔ سہراب شمع کو سوئٹزرلینڈ لے جانا چاہتا تھا، مگر شمع نے جب دبی زبان سے کیلاش دیکھنے کی خواہش کی تو سہراب نے اس کی تمنا کو حکم جان کر سر تسلیم خم کر دیا۔ وہ اپنی کار پر ہی آئے تھے۔ چترال تک انہیں جہاز کے سفر میں کوئی شے مانے نہ تھی، مگر سہراب جانتا تھا کہ جو لطف اپنی سواری میں ہے وہ کسی اور ذریعے میں نہیں۔ وادی کے قلب میں انہوں نے سبرینا ہوٹل کے نام پر ایک ایسی عمارت میں کمرہ حاصل کر لیا تھا جو ریسٹ ہاؤس سے ملتی جلتی تھی، اور اسے پٹھانوں کی سائیکل جیسی سجاوٹ سے آراستہ کر کے عمارت کے مالک شمروز خان نے اسے ہوٹل کا نام دے دیا تھا۔ شمروز خان ایک جوان، دلیر اور ہنس مکھ آدمی تھا۔ اردو آسانی سے سمجھ اور بول لیتا تھا۔ اس نے ہوٹل میں مقامی لوگوں میں سے وہ افراد چن کر رکھے تھے جو اردو بولنے اور سمجھنے میں خاصے رواں تھے۔ سہراب ہر روز شمع کو ساتھ لیتا، دوپہر کے کھانے کے نام پر پراٹھے، کباب اور کبھی کبھی انڈا برگر ٹائپ کوئی شے بنوا کر بیگ میں ڈال لیتے۔ جہاں تک گاڑی جا پاتی وہاں تک وہ گاڑی پر آتے، اس سے آگے وہ پیدل ہو لیتے۔ قدرتی مناظر کے جلووں میں شمع کی تصویریں وہ اس بہتات سے بناتا کہ وہ گھبرا جاتی۔ ضد کر کے وہ اس کے ساتھ آٹومیٹک سسٹم پر یا اس اکیلے کی تصویریں بناتی، ورنہ وہ روزانہ 2-3 رول صرف شمع ہی کے ایکسپوز کر ڈالتا تھا۔ لگتا تھا وہ ہر اچھے اور حسین منظر میں شمع کا رنگ بھرنے کی قسم کھا چکا تھا۔ آج وہ شمع کو وادی کے جنوب میں واقع ایک تباہ حال محل کی سیر کروانے کے لیے لایا تھا۔ روایات جو وہاں کے مقامی لوگوں سے سنی گئی تھیں اور جن میں شمروز خان پیش تھا، ان کے مطابق یہ محل تقریباً 2 صدیاں پہلے وہاں کے حکمران کلماشا کی رہائش گاہ تھی۔ کلماشا نادیدہ طاقتوں کا عامل تھا اور اس نے اس محل کے تہہ خانے میں اپنا طلسم خانہ بنا رکھا تھا، جہاں اس کی موت کے بعد بھی جاتے ہوئے لوگ خوف کھاتے تھے۔ سہراب ایک نڈر آدمی تھا۔ اس نے شمروز خان سے کلماشا کے سیاہ محل کا راستہ سمجھا اور اس کے منع کرنے کے باوجود شمع کو لے کر چل پڑا۔ شمع اس ساری بے سروپا کہانی سے ناواقف تھی اور اس کی بے خبری ہی اس کے لیے بہتر تھی، ورنہ عورت ہونے کے ناطے شاید وہ نہ خود وہاں جاتی نہ سہراب کو جانے دیتی۔ شمروز خان نے سہراب سے کہا تھا کہ اگر وہ وہاں جانا ہی چاہتا ہے تو کسی مقامی لڑکے کو ساتھ لے جائے یا کم از کم کوئی ہتھیار ضرور ساتھ لے لے۔ سہراب نے اس کی پہلی بات سے تو قطعاً اتفاق نہیں کیا، البتہ دوسری بات پر معمولی سے غور کرنے کے بعد اس نے عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا اور شمروز ہی سے ایک آٹومیٹک جدید ریوالور خرید لیا، جس کے ساتھ شمروز نے گولیوں کے 50 راؤنڈ بھی فراہم کر دیے تھے۔ سیاہ محل اپنے نام سے مطابقت رکھتا تھا۔ کالے، بے ڈھنگے مگر بے حد مضبوط پتھروں سے تعمیر شدہ اس پر پرشکوہ محل کے کھنڈرات بھی اپنے اندر نہ جانے کتنے اسرار چھپائے ہوئے تھے کہ جب سہراب اور شمع نے ارد گرد پھیلے ہوئے سرسبز و شاداب مناظر کے مرکز میں ان پر نظر ڈالی تو ایک لمحے کے لیے مبہوت ہو کر رہ گئے۔ یوں محسوس ہوا جیسے وہ کھنڈرات ابھی بول پڑیں گے، ان کو پکار لیں گے اور اپنی سیاہ لمبی لمبی باہیں پھیلا کر ان دونوں کو آغوش میں لے لیں گے۔ شمع نے ایک جھرجھری سی لی۔ سہراب، کیا ان کھنڈروں کی سیر ضروری ہے؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ ہاں، سہراب چونکا، پھر وہ جیسے اپنے حواس میں آ گیا۔ جانم، کیا تم خوفزدہ ہو؟ نہیں تو، مگر کیا یہ جگہ آسیب زدہ سی نہیں لگتی؟ لا حول ولا، وہ برا سا منہ بنا کر بولا۔ چلو آؤ، کیا توہم پرستی ہے؟ وہ اس کا ہاتھ تھام کر نیچے اترنے لگا۔ کیمرہ شمع کے کندھے پر جھول رہا تھا اور سفری بیگ سہراب کی کمر پر لٹکا ہوا تھا۔ اس میں ضروری سامان کے علاوہ کھانے پینے کی چیزیں اور سائیڈ پاکٹ میں چائے کا تھرماس بھی فکس تھا۔ محل کے سامنے پہنچ کر وہ رکے۔ شمع نے چند لمحوں میں اترتی چڑھتی سانسیں درست کی۔ سہراب نے اس دوران اس سے کیمرہ لے کر پہلے تو سیاہ محل کی چند تصویریں مختلف اینگلز سے بنائیں، پھر پس منظر میں سیاہ محل کو رکھ کر شمع کے چند پوز لیے۔ اس کے بعد وہ شمع کا ہاتھ تھام کر محل کے اندر داخل ہو گیا۔ اندر پہنچ کر وہ رکے۔ یہ کھنڈرات کا ایک ایسا نیم تاریک حصہ تھا جو آدھی سے زیادہ چھت گرنے سے پہلے کسی بہت بڑے ہال کا حصہ رہا ہوگا۔ ہر طرف ویرانی بھوت بنی ناچ رہی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ کسی نادیدہ ہاتھ نے وہاں کے در و دیوار سے زندگی کے تمام آثار کھرچ کر مٹا دیے ہوں۔ اجڑا اجڑا سنسان کھنڈر ان دونوں کے قدموں کی آہٹوں کی گونج سے لرز رہا تھا۔ اس پرہول باز گشت اور جلے سڑے کھنڈرات کے پرہیبت ماحول سے شمع خاصی دہشت زدہ لگ رہی تھی۔ اس کا دل سینے میں اچھل اچھل کر دھڑک رہا تھا۔
وہ وحشت بھری نظروں سے اس پراسرار نیم اجالے نیم اندھیرے میں ادھر ادھر جھانک رہی تھی۔ دائیں ہاتھ سے اس نے سہراب کا بازو اس بری طرح جکڑا ہوا تھا کہ وہ اس کے ناخن گوشت میں اترتے ہوئے محسوس کر رہا تھا۔ شمع بڑی سہمی سہمی اور محتاط رفتار سے چل رہی تھی، جیسے اسے اپنے قدموں کی چاپ کے بلند ہوتے آہنگ سے خوف آ رہا ہو، یا اگر اس نے زور سے زمین پر قدم رکھا تو کسی سمت سے کوئی تہہ خانہ نمودار ہو کر انہیں نگل جائے گا۔ سہراب بھی صورتحال سے متاثر تو تھا، مگر اتنا نہیں جس قدر شمع تھی۔ شمع، سہراب نے اس کے اس ہاتھ پر ہاتھ رکھا جس سے اس نے سہراب کا بازو تھام رکھا تھا۔ جی، وہ گڑبڑا کر بول پڑی اور رک گئی۔ سہراب نے اس کی خوفزدہ حالت کو دیکھا اور مسکرایا۔ کیا بات ہے؟ کیا تم خوف محسوس کر رہی ہو؟ نہیں تو، بس یہ تاریکی بے حد بوجھل لگ رہی ہے، شمع نے جلدی سے جواب دیا۔ آؤ ذرا دیر کو باہر چلیں، کھلی فضا میں، یہ کیفیت ختم ہو جائے گی۔ ویسے سنا ہے اس عمارت کا کونا کونا دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، خاص طور پر اس کا تہہ خانہ۔ سہراب اسے ساتھ لیے بیرونی راستے کی طرف بڑھا۔ تہہ خانہ؟ وہ ہکلائی۔ کیا یہاں کوئی تہہ خانہ بھی ہے؟ ہاں، مگر اس سے پہلے کہ سہراب پورا جواب دے پاتا، وہ سیدھا حال چھن چھنا چھن کی تیز ترین آوازوں سے گونج اٹھا، ساتھ ہی دف پر چوٹ پڑی۔ بالکل یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہاں اچانک ہی محفل رقص و سرور برپا ہو گئی ہو۔ شمع اور سہراب دونوں ہی اچھل پڑے۔ شمع کا سارا جسم لرز رہا تھا اور سہراب بھی کچھ پریشان سا ہو گیا تھا۔ اسی لمحے موسیقی کا شور دھیرے دھیرے بلند ہونے لگا اور یکا یک کسی تیز کہے کے مسلسل گونج نے موسیقی کا سینہ چیرنا شروع کر دیا۔ سہراب بوکھلا کر پلٹا تو حال کے آخری کونے میں ایک کھڑکی دکھائی دی جس میں آہنی سلاخیں لگی ہوئی تھیں۔ ان آہنی سلاخوں کو دونوں ہاتھوں سے تھامے ایک بوڑھا ہنس رہا تھا۔ اس کے جسم پر چیتھڑے جھول رہے تھے، جھاڑ جھنکار داڑھی سے سینے پر پھیلی ہوئی تھی اور سر کے بال موٹی موٹی لٹوں کی صورت اختیار کر گئے تھے۔ ان دونوں کو دیکھ کر اس نے ہنسنا بند کر دیا اور پھر کسی غیر مانوس زبان میں زور زور سے چیخنے لگا۔ سہراب نے اس بوڑھے کے چہرے پر وحشت، دہشت اور خوف کا ایک ایسا ملا جلا تاثر دیکھا کہ خواہش کے باوجود وہ وہاں رک نہ سکا۔ اس نے لرزتی کانپتی شمع کا ہاتھ تھاما اور دونوں گرتے پڑتے کھنڈرات سے باہر نکل آئے۔ ان کے باہر آتے ہی ایک دم موسیقی کا وہ یک بیک ابل پڑنے والا شور تھم گیا اور ہر طرف سناٹا چھا گیا اور ان کے کان سائیں سائیں کی آوازوں سے گونجنے لگے۔ یوں محسوس ہوا جیسے وہ انجن شیڈ سے یکدم کھلی فضا میں آ گئے ہوں اور کان بے سماعتی کی کیفیت سے دو چار ہو گئے ہوں۔ چلیے، جلدی چلیے یہاں سے، شمع نے اسے کھینچتے ہوئے کہا۔ میں پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ یہ جگہ آسیب زدہ ہے۔ چلیے، جلدی چلیے۔ سہراب نے ضد کرنا مناسب خیال نہ کیا۔ جو صورتحال پیش آئی تھی اس کے بعد وہ خود کو بھی مطمئن نہ کر پا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے شمع کے تیز قدموں کا ساتھ دینے لگا۔ شمع نے اس بری طرح اس کا ہاتھ مضبوطی سے جکڑ رکھا تھا کہ اس کی انگلیوں میں درد ہونے لگا، مگر اس نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد نہ کروایا۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت اس کا ہاتھ تھام کر ہی شمع حوصلہ مند ہے، اگر وہ اس سے ہاتھ چھڑا لیتا تو شاید وہ وہیں ڈھیر ہو جاتی۔ اترائی میں اتنی دیر نہ لگی تھی جتنی جلدی وہ چڑھائی پار کر آئی۔ اپنی کار کے قریب پہنچتے پہنچتے سہراب کے ذہن میں ایک اور خیال نے سر ابھارا۔ اس نے سوچا کہیں ایسا تو نہیں کہ مقامی باشندوں میں سے کچھ عیار لوگوں نے اپنی ناجائز سرگرمیوں کے لیے سیاہ محل کو اپنی آماج گاہ بنا لیا ہو اور اس طرح موسیقی اور دوسری علامتوں کی آڑ میں سیاحوں یا بستی کے دوسرے لوگوں کو وہاں آنے سے روک رکھا ہو۔ اگر ایسا ہی ہے تو پھر ان کی کار کا بھی خدا ہی حافظ تھا۔ اگر وہ لوگ ان کو پریشان کرنا چاہتے تھے تو پھر کار کا صحیح سلامت ہونا بھی مشکوک تھا۔ تاہم یہ دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی کہ کار کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا، ٹائر بھی صحیح سلامت تھے اور ٹینکی بھی محفوظ تھی۔ اس نے کار کو ان لاک کیا، شمع کو اندر بٹھایا، خود ڈرائیونگ سیٹ پر آیا اور گاڑی کو سٹارٹ کر دیا۔ دوپہر ڈھل رہی تھی، سورج دیوتا نصف النہار سے ٹل چکا تھا۔ فضا میں ہر طرف بھینی بھینی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، دل و دماغ معطر ہو رہے تھے۔ دور نیچے سیاہ محل ان کو اداس اور حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سہراب نے ایک نظر ارد گرد دیکھا۔ کیا سوچ رہی ہیں؟ چلیے نا، شمع جھنجھلا سی گئی۔ اچھا بابا، اچھا، چل تو رہا ہوں، وہ اسے پیار سے دیکھ کر بولا۔ وہ ابھی تک سہمی ہوئی اور خوف زدہ تھی۔ سہراب نے ہاتھ بڑھا کر اسے قریب کر لیا اور وہ بچوں کی طرح اس سے چپک گئی، آنکھیں بند کر لی اور گہری گہری سانسیں لینے لگی۔
1 گھنٹے کے بعد جب وہ ہوٹل واپس پہنچے تو سپہر کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ شمروز خان ہوٹل کے لان میں مالی سے کام کروا رہا تھا۔ آج کل چونکہ سیزن نہیں تھا، اس لیے اس کے ہوٹل میں شمع اور سہراب کے علاوہ صرف 3 مسافر اور ٹھہرے ہوئے تھے، جن میں سے ایک اختر فاروقی تھا اور دوسرے 2 میاں بیوی نقاش اور مسز نقاش تھے۔ یہ تینوں سہراب کے کمرے کے بالکل سامنے والے 2 کمروں میں رہائش پذیر تھے۔ گزشتہ 3 دنوں میں ان سے سوائے ہیلو ہیلو کے اور کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ ہاں، اختر فاروقی نے ان سے شام کی چائے کا وعدہ لے لیا تھا۔ وہ ایک ہنسمکھ اور زندہ دل آدمی تھا اور اس علاقے کے بارے میں خاصی معلومات رکھتا تھا۔ شمروز ان دونوں کو کار سے اترتے دیکھ کر مسکرایا، پھر شمع کے چہرے پر نظر پڑتے ہی وہ سنجیدہ ہو گیا۔ اسے لگا جیسے کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ اس نے مالی کو کام کرتے رہنے کی ہدایت کی اور خود ان دونوں کی طرف بڑھا۔ کیا بات ہے صاحب، آپ جلدی لوٹ آئے؟ شمروز نے آگے بڑھ کر سہراب کے کندھوں سے بیگ اتروا کر خود تھام لیا۔ ہاں بھائی بس۔ سہراب نے شمع کے زرد چہرے کو دیکھا اور اس کی نگاہوں میں تشویش لہرا گئی۔ کیا بات ہے صاحب، خیریت تو ہے نا؟ شمروز نے کریدا۔ وہ اپنے تجسس کو چھپا نہ پا رہا تھا۔ ہاں ہاں، خیریت ہی ہے۔ تم جلدی سے تازہ چائے بنوا دو، ہم یہیں لان میں بیٹھیں گے۔ سہراب شمع کو لے کر لان میں ایک درخت کے نیچے بچھی کرسیوں اور میز کی طرف بڑھ گیا۔ ابھی لایا صاحب، اور بیگ کمرے میں پہنچا دوں کیا؟ ہاں، یہ لو کمرے کی چابی۔ سہراب نے کی رنگ اس کی طرف بڑھا دیا۔ شمروز نے ایک ملازم کو آواز دے کر بلایا، بیگ اور چابی اسے دی، مگر پہلے چائے کا تھرمس بیگ سے اتار لیا۔ پھر وہ ہوٹل کے اکلوتے اور باہر کی طرف بنے ہوئے باورچی خانے کی طرف بڑھ گیا۔ سہراب اور شمع کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ اس نے بڑی محبت سے شمع کا ہاتھ تھام لیا، مگر کچھ کہنے سے پہلے بری طرح چونکا۔ ارے تمہیں تو تیز بخار ہو رہا ہے۔ وہ باقاعدہ گھبرا گیا۔ کچھ نہیں، ابھی ٹھیک ہو جائے گا، اسپرین دے دیں مجھے، شمع نے کمزور سی آواز میں کہا۔ نہیں نہیں، یہ ایسپرین کا کام نہیں ہے۔ وہ بےتابی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسی وقت شمروز کچن سے نکلا۔ شمروز خان، سہراب نے اسے آواز دی۔ جی صاحب، آیا؟ وہ لپک کر قریب چلا آیا۔ یہاں قریب کوئی ڈاکٹر واکٹر ہے؟ نہیں صاحب۔ مگر بات کیا ہے؟ وہ بھی گھبرا گیا۔ شمع کو بہت تیز بخار ہے، وہ بے چینی سے بولا۔ صاحب، ہم نے آپ کو منع بھی کیا تھا کہ ادھر مت جاؤ، مگر آپ مانا ہی نہیں۔ بیگم صاحب اس منحوس جگہ کو دیکھ کر بیمار ہو گیا نا۔ ارے ان سب باتوں کو چھوڑو شمروز خان، یہ بتاؤ کہ ڈاکٹر کہاں مل سکتا ہے؟ میں اسے گاڑی پر لے کر جاؤں گا۔ ادھر 50 کوس دور تک کوئی ڈاکٹر نہیں ہے صاحب، آپ کدھر سے لائے گا؟ مگر بات وہی ہے، آپ کو ادھر نہیں جانا چاہیے تھا۔ سہراب، مجھے کمرے میں لے چلیے، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ اچانک شمع بولی تو سہراب کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ جانم، خدا کے لیے خود کو سنبھالو، میں کچھ کرتا ہوں، آؤ پہلے تمہیں کمرے میں پہنچا دوں۔ اس نے شمع کا ایک بازو کندھے پر رکھا اور کمر سے ہاتھ گزار کر اسے ساتھ لپٹا لیا۔ شمع بے سدھ ہوتے ہوئے اس کے ساتھ لگی، آہستہ روی سے چل پڑی۔ سہراب کا دل اس قدر زور سے دھڑک رہا تھا کہ وہ خود بھی اس کی آواز اور رفتار محسوس کر رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، شمع کے لیے اپنی جان دے دے یا کسی کی جان لے لے۔ وہ اس وقت کو کوس رہا تھا جب وہ شمع کے منع کرنے کے باوجود بھی سیاہ محل میں جا گھسا تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے شمع کو بیڈ پر لٹایا، اس پر کمبل ڈالا۔ شمع کا بدن بخار اور سردی سے باقاعدہ لرز رہا تھا۔ شمروز خان اس کے پیچھے کھڑا ہونٹ کاٹ رہا تھا۔ وہ بھی خاصا الجھا ہوا اور پریشان تھا۔ صاحب، آپ وہاں کتنی دیر رہے؟ وہ اچانک بولا تو سہراب کو طیش آ گیا۔ میں یہاں شمع کی وجہ سے پریشان ہوں اور تمہاری سوئی ایک ہی بات پر اڑی ہوئی ہے۔ اب اگر میں وہاں چلا ہی گیا تھا تو پھر کیا جان دے دوں؟ میری مشکل اس وقت یہ ہے کہ شمع کے لیے معالج کی ضرورت ہے۔ تم اس سلسلے میں کچھ کر سکتے ہو تو کرو، ورنہ خاموش رہو۔ صاحب، آپ سمجھتے نہیں ہیں، شمروز خان بے بسی سے بولا۔ میں بیگم صاحب کی یہ حالت دیکھ کر ہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کو سیاہ محل نہیں جانا چاہیے تھا، یا کم از کم بیگم صاحب کو ساتھ لے کر نہیں جانا چاہیے تھا۔ شمروز، سہراب باقاعدہ جھلا گیا۔ شمروز ٹھیک کہہ رہا ہے مسٹر سہراب۔ اچانک ایک آواز نے ان دونوں کو چونکا دیا۔ وہ اکٹھے ہی پلٹے۔ آپ کو وہاں نہیں جانا چاہیے تھا۔ دروازے میں اختر فاروقی کھڑا انہیں عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سیاہ محل کسی زمانے میں یہاں کے حکمران کلماشا کی ملکیت تھا۔ اس نے اپنی روح ابلیس کے ہاتھوں بیچ دی تھی۔ محل کے ایک حصے میں اس نے عجائب خانہ بنا رکھا تھا، جہاں اس وقت کے حوالے سے اس نے بے شمار نوادرات جمع کر رکھے تھے۔ یہ نوادرات ابھی محل میں محفوظ تھے، مگر اس حصے کی تلاش ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بے شمار لوگوں نے کوشش کی، مگر نہ جانے کلماشا نے کیسا سحر پھونک رکھا کہ بیشتر لوگ یا تو فاتر العقل ہو کر لوٹے، یا خوف اور دہشت نے ان کی زبانیں گونگ کر دیں۔
پھر سر پھرے تو ہر دور میں ہوتے ہیں، اسی لیے صدیوں سے دیوانے ان نوادرات کی تلاش میں سیاہ محل میں آتے اور یہ سلسلہ ہنوز جاری تھا۔ کلماشا نے محل کے تہہ خانے میں اپنا طلسم خانہ ترتیب دے رکھا تھا۔ وہ ایک ایسا ساحر تھا جس کی روح پر ابلیسی قوتوں کا تصرف تھا، اس لیے اس سے جو شعبدہ بھی سرزد ہو جاتا وہ کم تھا۔ وہاں جانے والے لوگوں کو گھنگروؤں کی جھنکاریں، موسیقی کا شور، ایک قیدی بوڑھے کی چیخیں، کہے اور بے شمار دوسرے واقعات سے واسطہ پڑتا تھا۔ مضبوط دل والے کچھ وقت گزار کر لوٹ آتے تھے، کمزور دل غش کھا کر گر جاتے تھے۔ کلماشا کا شہر ایک زندہ مثال تھا۔ اس پر یقین نہ کرنے والوں کی حالت اتنی خراب بھی دیکھی گئی کہ بعض حالات میں وہ موت سے ہمکنار ہو گئے۔ تاہم کلماشا کے طلسم کدے اور نوادرات تک آج تک کسی کی رسائی ہو سکی ہو، یہ ثابت نہیں ہو سکا تھا۔ اختر فاروقی نے ذرا وقفہ لیا تو سہراب نے محسوس کیا کہ انجانی اور انچاہی شکل میں اس کے اندر کلماشا کے سیاہ محل کا راز جاننے کی خواہش اتنی شدت سے پیدا ہو چکی ہے جسے دبانا اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ شمع کو اختر فاروقی نے بخار کا انجیکشن دے دیا تھا۔ وہ ہر وقت اپنے ساتھ ہلکی پھلکی دواؤں کا چھوٹا سا ذخیرہ رکھتا تھا جس میں ایمرجنسی کے لیے انجیکشن تک موجود تھے۔ اس نے سہراب کو تسلی دی تھی کہ شمع کا بخار چونکہ صرف خوف اور دہشت کے ماحول کے زیر اثر ہے، اس لیے وہ قطعاً نہ گھبرائے اور اسے آرام کرنے دے۔ 2 گھنٹے بعد بخار کم ہونا شروع ہو جائے گا اور صبح تک وہ نارمل ہو جائے گی۔ شمروز نے ایک چکر اپنے آفس اور کچن کا لگایا تھا اور اب وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھا اختر فاروقی کی باتیں سن رہا تھا۔ آپ کو یہ سب کیسے معلوم ہوا فاروقی صاحب؟ سہراب نے اس کی طرف اشتیاق سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ معلومات کا سب سے بڑا ذریعہ تو یہاں کے مقامی اور بوڑھے لوگ ہیں۔ ان کے علاوہ میں نے سیاہ محل کے بارے میں لائبریریوں سے بہت مواد اکٹھا کیا، کچھ ایسے لوگوں سے بھی ملا جو وہاں جا کر ایسے انہونے واقعات سے 2-4 ہو چکے تھے، جن میں سے ایک آپ بھی ہیں۔ اختر فاروقی نے جواب دیا اور کرسی پر مزید آرام سے پھیل کر بیٹھ گیا۔ میں کئی سالوں سے یہاں آ رہا ہوں، صرف شمروز میرا ہمراز ہے۔ اس کے علم میں ہوتا ہے جب میں سیاہ محل کی طرف جاتا ہوں اور جب لوٹتا ہوں۔ یہ صرف ایک بار میرے ساتھ وہاں گیا تھا، پھر ایسا خوف زدہ ہوا کہ دوبارہ جانے پر راضی ہی نہ ہوا۔ توبہ توبہ صاحب، شمروز کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، میں تو آج تک وہ چیخیں اور کہے نہیں بھلا سکا۔ وہ جھرجھری لے کر رہ گیا، اسی لیے میں آپ کو وہاں جانے سے منع کر رہا تھا۔ مگر فاروقی صاحب، سہراب نے شمروز کی طرف سے نظریں ہٹا لیں، آپ وہاں اتنے سالوں سے جا رہے ہیں، آپ کو کیا کوئی کامیابی ہوئی؟ جی نہیں، اختر فاروقی نے نفی میں سر ہلایا۔ دراصل مسٹر سہراب، یہ اکیلے آدمی کے بس کا کام نہیں ہے، ایک پوری ٹیم کا متقاضی ہے یہ کام۔ میں اکیلا وہاں جاتا ہوں، اب خوف تو مجھے بہت کم آتا ہے، مگر میں کسی بھی طرح تہہ خانے کی دریافت کے بعد اس میں اتر جاؤں اور لوٹ کر نہ آؤں تو مجھ جیسا بدقسمت اور احمق کون ہوگا؟ بھئی میں اگر خاموشی سے موت کے منہ میں اتر جانے کے لیے ہی اگر وہاں جاتا ہوں ہے تو ٹھیک، لیکن اگر مجھے کچھ تلاش کرنا ہے، کچھ دریافت کرنا ہے، کچھ پانا ہے، تو اس کے لیے کوئی تو میرے ساتھ ہو، کسی کو تو یہ خبر ہو کہ وہاں مجھ پر کیا گزری۔ فرض کریں اگر میں وہاں کسی طرح موت کا شکار ہو بھی جاؤں تو ساتھ جانے والا کم از کم میرا کام تو آگے بڑھا سکے، میری لاش کو واپس نہ لا سکے، وہاں کا راز تو کھول سکے، کچھ تو ہو۔ آپ تو بے حد بلند ہمت ہیں فاروقی صاحب۔ سہراب نے اسے تحسین آمیز نگاہوں سے دیکھا۔ آپ جیسے لوگ کم ہوتے ہیں، کاش میں بھی آپ کا ساتھی بن سکتا۔ آپ؟ فاروقی نے اسے غور سے دیکھا۔ آپ جوان ہیں مسٹر سہراب، آپ نے اپنے بارے میں جو بتایا اس کی روشنی میں یہ بھی طے ہے کہ آپ کو روپے پیسے کی بھی کوئی کمی نہیں، مگر آپ کے ساتھ ایک بہت بڑی مشکل ہے جو آپ کو میرا ساتھی بننے سے روک سکتی ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں۔ سہراب نے چہرے کا رخ پھیر کر 2-3 کمبلوں میں لپٹی گہرے سانس لیتی شمع کی طرف دیکھا جو نیند کی وادیوں میں گم تھی۔ آپ کا اشارہ یقیناً میری بیوی کی طرف ہے۔ جی ہاں، میں چونکہ اس قسم کے کسی بھی بندھن سے آزاد ہوں، اس لیے مجھے ایسے ہی آدمی یا آدمیوں کی تلاش ہے جو عقب سے آتی ہوئی صداؤں پر پلٹ کر نہ دیکھ سکیں۔ یعنی آپ بالکل اکیلے ہیں؟ جی بالکل اکیلا۔ شادی کی ہی نہیں؟ ماں باپ بہن بھائی کوئی نہیں؟ ساری دنیا میں اکیلا اور تنہا اختر فاروقی سال بھر میں جو کماتا ہے یہاں لا کر خرچ کر دیتا ہے۔ ویسے فاروقی صاحب، آپ کا شغل کیا ہے؟ میرا مطلب سیاہ محل تو آپ کا جنون ہے، زندگی گزارنے کے لیے کیا کرتے ہیں آپ؟ گاؤں میں تھوڑی سی زمین ہے، کچھ آمدن اس سے ہو جاتی ہے۔ ویسے میں فری لانسر اکاؤنٹنٹ ہوں، اچھا خاصا کما لیتا ہوں۔ اچھا یہ بتائیے، کیا کبھی آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ سیاہ محل کے یہ پراسرار واقعات کہیں کسی شریر گروہ کی کارستانی نہ ہو؟
جی نہیں، فاروقی سنبھل کر بیٹھ گیا، میں اس پر کافی وقت صرف کر چکا ہوں۔ وہاں بدروحوں، آسیبی طاقتوں اور شیطانی کارستانیوں ہی کا قبضہ ہے، اس میں کسی موجودہ دور کے زندہ انسان کا ہاتھ نہیں۔ شمروز خانہ، یار ابھی صرف رات کے 10 بجے ہیں، کافی چائے کچھ تو پلواؤ۔ سہراب نے رخ شمروز کی طرف پھیرا۔ ضرور صاحب، میں ابھی بنواتا ہوں، ساتھ میں کچھ کھائیں گے کیا؟ وہ جاتے جاتے رکا۔ کیوں فاروقی صاحب؟ سہراب نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کچھ ہلکا پھلکا بنوا لو یار، بھوک تو لگ رہی ہے۔ شمروز سر ہلا کر کمرے سے نکل گیا۔ آپ شکر کیجئے کہ آپ کے ساتھ کوئی بہت سیریس سچویشن پیش نہیں آئی۔ فاروقی نے ایک نظر شمع کی طرف دیکھا اور سہراب سے کہا۔ میں سمجھا نہیں۔ سہراب نے استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ کی بیگم بہت خوبصورت ہیں اور بالکل نوجوان بھی، ایسے پراسرار ماحول میں آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ میں اب بھی نہیں سمجھا۔ محترم سہراب صاحب، بدروحیں کچھ بھی کر سکتی ہیں، اگر خدا نہ خواستہ آپ کو اپنی بیگم کے بغیر وہاں سے واپس آنا پڑتا تو؟ کیا مطلب؟ سہراب کا دل بڑے زور سے دھڑکا۔ میرے سننے میں ایک واقعہ یہ بھی آیا ہے کہ ان کھنڈرات میں جانے والے ایک جوان جوڑے میں سے صرف مرد لوٹ سکا تھا، اس کی عورت وہاں ایسی غائب ہوئی کہ لاکھ سر مارنے پر بھی آج تک اس کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ یہ کتنے عرصے کی بات ہے؟ سہراب نے جلدی سے پوچھا۔ اس دوران وہ 2-3 بار پلٹ کر شمع کو دیکھ چکا تھا۔ تقریباً 3 سال پہلے کی۔ شمروز نے میرے یہاں پہنچنے پر مجھے بتایا تھا۔ یہ واقعہ مجھ سے پہلے ہو چکا تھا۔ بستی والوں نے اس مرد کے ساتھ وہاں جا کر اس کی بیوی کو تلاش کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ بیچارہ اکیلا ہی 1-2 بار وہاں گیا، آخر پاگلوں جیسی حالت کا شکار ہو کر لوٹ گیا۔ اس کے بعد وہ پھر کبھی ادھر آیا؟ نہیں، سننے یا دیکھنے میں تو نہیں آیا، فاروقی نے جواب دیا۔ اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ آپ خوش قسمت ہیں، یا آپ کی حفاظت پر کوئی موجود ہے جس نے آپ کو بڑے یا چھوٹے کسی بھی نقصان سے بچا لیا۔ اللہ سب سے بڑا محافظ ہے فاروقی صاحب، سہراب نے خود کو تسلی دی۔ اللہ تو سب کا محافظ ہے سہراب صاحب۔ اس آدمی کو بھی آپ کی طرح اتنا ہی بھروسہ ہوگا اللہ پر جس کی بیوی وہاں غائب ہو گئی۔ حالات اور واقعات میں اگر ہم اونٹ کو کھونٹے سے باندھے بغیر اللہ کے بھروسے پر چھوڑ دیں گے تو اس کے چوری ہو جانے کی ذمہ داری اللہ بھی نہیں لیتا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ ایک تو شمروز نے آپ کو وہاں جانے سے روکا، آپ کو رک جانا چاہیے تھا یا کسی اور کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہیے تھا جو آپ کو باحفاظت واپس لے آتا۔ یہ تھی کھونٹے سے اونٹ کو باندھ کر اللہ پر بھروسہ کرنے والی بات، لیکن آپ نے جو کیا وہ رسک تھا، سراسر رسک۔ اس کا انجام اچھا یا برا جو بھی ہوتا، اس میں اللہ کی مشیت اور آپ کی خواہش یا ضد برابر شریک تھی۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں، سہراب کہہ کر اٹھا، شمع کے قریب پہنچا، ماتھے کو چھو کر دیکھا، اب وہ نیم گرم تھا، بخار کی شدت ٹوٹ چکی تھی۔ اس نے کمبل میں ہاتھ ڈال کر اس کی کلائی تھام کر محسوس کیا، نبض خاصی حد تک نارمل تھی۔ بخار کم ہو گیا یا نہیں؟ فاروقی نے پوچھا۔ ہاں اب تو خاصا کم ہے، شاید گھنٹے بھر تک بالکل ختم ہو جائے گا۔ نبض بھی نارمل ہے؟ اس کے لہجے میں اطمینان جھلک رہا تھا۔ وہ شمع کے بدن پر کمبل کو درست کر کے پلٹا۔ اسی وقت شمروز خان ایک ملازم کے ہاتھوں پر ٹرے اٹھوائے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ ٹرے کو کرسیوں کے درمیان پڑی چھوٹی میز پر رکھ کر ملازم لوٹ گیا۔ وہ تینوں اپنی اپنی نشست پر بیٹھ گئے۔ شمروز چائے بنانے لگا، وہ ساتھ کیک اور بسکٹ لے آیا تھا۔ ایک پلیٹ میں بھنے ہوئے نمکین کاجو تھے۔ سہراب اور فاروقی شمروز کے چائے بنانے تک کاجو سے شوق کرتے رہے۔ شمروز نے چائے کے کپ سہراب اور فاروقی کے سامنے رکھے۔ اپنا کپ تھام کر وہ کرسی پر نیم دراز ہو گیا۔ سہراب نے کپ اٹھایا، ابھی وہ اسے منہ تک لے جا ہی پایا تھا کہ بے اختیار وہ تینوں اپنی جگہ سے اچھل پڑے۔ کپ سہراب کے ہاتھوں سے بھڑک کر دور جا گرا، چائے اس کے کپڑوں پر گری اور وہ تینوں اپنی کرسیوں سے گرتے گرتے بچے۔ کمرے میں گونجنے والی ایک فلک شگاف چیخ نے ان کو دہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ بے پناہ گھبرائے ہوئے انداز میں پلٹے اور ان کے دل اچھل کر حلق میں آ گئے تھے۔ شمع چیخنے کے بعد بستر پر اٹھ بیٹھی تھی اور اس کی پھٹی پھٹی سفیدی سے لبریز آنکھیں ان تینوں پر جمی ہوئی تھیں۔ شمع جان، سہراب تڑپ کر آگے بڑھا تو کرسی سے ٹکراتے ٹکراتے بچا، مگر دیوانوں کی طرح شمع کے پاس جا پہنچا۔ کیا ہوا جانم؟ وہ پلنگ پر بیٹھ کر اسے سینے سے لگاتے ہوئے بولا۔ شمع نے آنکھوں کا زاویہ بدلا، سہراب کے چہرے پر نظر پڑتے ہی وہ جیسے ایک جھٹکے سے ہوش میں آ گئی۔ سہراب، اس کے لب تھر تھرائے، پھر وہ بچوں کی طرح اس کے سینے میں دبک گئی۔ اس کا سارا بدن خزاں رسیدہ پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ کیا ہوا جانم؟ بولو تو، میں ہوں نا تمہارے پاس۔
سہراب نے اسے باہوں میں بھر لیا اور اس کے سر پر ٹھوڑی ٹکا دی۔ وہ بے خبر ہو گئے کہ کمرے میں ان کے علاوہ فاروقی اور شمروز بھی ہیں۔ وہ دونوں بھی تیزی سے لپک کر ان کے پاس چلے آئے تھے۔ اسی وقت ملازم نے دروازے میں سے سر نکالا۔ صاحب کیا بات ہے، یہ چیخ؟ وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا، کچھ نہیں، یہ برتن لے جاؤ، دوسری چائے بنا لاؤ، بس کسی کو ادھر مت آنے دینا اور دروازہ بھیڑ کر جانا۔ شمروز نے واقعی وقت کے لحاظ سے بڑے عقل مندانہ احکامات جاری کیے تھے۔ مسز سہراب خیریت ہے نا؟ کیا ہوا؟ کیا کوئی برا خواب دیکھا آپ نے؟ فاروقی نے بستر کی پٹی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔